المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 61 اور 62 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم کسی کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور وہ ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یعنی قرآن کریم کے اندر ایک سب سے چھوٹی چیز سے لے کر سب سے بڑی چیز تک ہر چیز کا ذکر ہے۔ وما تکون فی شأن، اور تم کسی حال میں بھی ہو۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے، یعنی جو جس چیز کو ایجاد کرتا ہے وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ اب کسی بندے نے جو گاڑی ایجاد کی ہے تو اس کو ایک ایک پرزے کو وہ جانتا ہے، تو اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر ہر چیز کو ایجاد کیا، ہر چیز کو بنایا ہے، تو جو چیز کو بناتا ہے وہ اس کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دینیہ و حاجت ضروریہ میں مصروفیت اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں، اور ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر ایک لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے ہر لمحے کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں میرے سنت نے لکھا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا علی جان مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، مجھے کوئی علاج بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ تمہیں رب نہ دیکھ سکے۔ تو اس نے کہا یہ تو کائنات ساری کی ساری رب نے بنائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے نہ دیکھ سکے؟ تو فرمایا جس رب کے ملک میں رہتے ہو اور یہ بھی گمان کرتے ہو کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحے، تو پھر بھی گناہ کرتے ہو۔ اس نے کہا چلو جب تمہارا نافرمانی کرنے کو دل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخصیت نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر تو ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، میں رب کا رزق چھوڑ کر زندہ کیسے رہوں گا؟ تو فرمایا جس رب کا رزق کھاتے ہو پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ اسی طرح کی غالباً 6 نصیحتیں ان بزرگوں نے اس شخص کو کی، تو اس پر اس نے سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق اور ہر لمحے جو رب مجھے دیکھ رہا ہے اس رب سے کیسے میں بچ پاؤں گا؟ اگر کوئی کتنا ہی چھپ کر گناہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ کل بروز قیامت ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے منہوں پر مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے باتیں کریں گے کہ یہ فلاں موقع پر فلاں چل کر جگہ اس نے ہم سے یہ خطائیں کی، یہ گناہ کیے۔ تو فرمایا انسان کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ترجمہ کنز العرفان. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی ہے قرب اور نصرت ہے. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے. کہ جو نماز سے دور ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بس اوقات کسی کے جادو سے ہم متاثر ہو کر یا کسی کے اندر کوئی بات دے کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ عورتوں کو بھی ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیعت کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے خلاف شرع وہ کام کر رہا ہوتا ہے. نمازوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے. تو فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کی ادائیگی کا پابند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے. تو بس اوقات کسی سے تعویذ لے کر یا کسی سے حساب و کتاب کروا کر یا دم وغیرہ کروا کر ہماری عوام بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو عند شرع فاسق و فاجر ہوتے ہیں بس اوقات ان کو ہم اللہ کا بہت بڑا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا ولی اللہ جو ہوگا یہ فرائض کا پابند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے گا. وہ ایسا کوئی بھی کام حتی الامکان نہیں کرے گا جو خلاف شرع ہو اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھیں قدرت الہی کے دلائل کو دیکھیں, جب سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہی سنیں اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے. جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا خیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی ہونا ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا ولی یعنی دوست, ناصر اور معین یعنی مددگار ہو جاتا ہے. کون سا بندہ کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رکھے, اس کی زبان بولے تو اللہ کی ثنا بولے, جب چلے تو اپنے رب کے لیے چلے, جب دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے انوار کو دیکھے اور جب سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں یعنی قرآن کریم ہی سنیں. تو یہ ساری کی ساری ولی کی صفات ہیں. وہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ جس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوں, اپنے مریدوں کو گالیاں دے رہا ہو, اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم سے معاذ اللہ بیزار ہو یا سو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو, اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں سے دور ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں جسے متکلفین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں. ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. بعض عارفین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھنے والے جو ولی ہوتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا, نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا اس کو غم ہوتا ہے. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کے اندر بہت زیادہ وہ مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کا غم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, دنیا کا خوف اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کی یاد کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو مرفوع القلم ہوتے ہیں جن سے شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل ہی زائل ہو جاتی ہے. مثلاً وہ نمازوں سے دور رہیں گے, اب شریعت اب مرفوع القلم ہو چکے ہیں, اب ان سے جو ہے شریعت کے احکامات ہی اٹھ چکے ہیں. بعض ایسے کام ان سے صادر ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس نے تو معاذ اللہ کفر بول دیا, لیکن وہ مرفوع القلم ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل ہی جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. جیسے کسی ولی کے بارے میں آیا کہ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا میں حق, اور حق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی حق کہتے رہتے تھے. تو اس وجہ سے شریعت کے احکامات ان سے اٹھ چکے تھے, مرفوع القلم ہو چکے تھے, کیونکہ ان کی عقل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی تجلیات میں زائل ہو چکی تھی. تو بس اوقات ایسے لوگ ہمیں بھی مل جاتے ہیں تو یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
یاد میں بہت، جنہیں ہمارے ہاں مجذوب کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں ہوتا، ہر بندے کو مجذوب نہیں سمجھا جاتا. یہ ہزاروں کے اندر بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ولی ہوتا ہے. اور ان کی اولیاء کرام کی اقسام بھی جو ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال ہوا کہ ولایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 80 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، لگاتار اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو 80 سال کے بعد فرمایا اللہ چاہے گا تو ولایت کا مقام دے دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا. یعنی یہ ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو کسی کا خلیفہ بننے سے حاصل ہو جائے یا پیر بننے سے حاصل ہو جائے. ولایت فرمایا 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگاتار عبادت کرنی ہوتی ہے. فرض نمازیں تو پڑھنی ہوتی ہیں، ان کے علاوہ دیگر مجاہدات کرنے پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. تو فرمایا 80 سال کے بعد اللہ چاہے تو ولایت دے دے، چاہے تو نہ دے. تو بعض وہ ولی ہوتے ہیں جو پیدائشی ہی ولی ہوتے ہیں، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا صاحب، کسی طرح دیگر اولیاء کرام جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں. تو بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت کر کے ولایت کو حاصل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے. اور شہید طبری کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں اپنے رب کی یاد آ جائے، یعنی جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. ابن زید نے کہا کہ ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوں، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو، متقی بھی ہو اور ایماندار بھی ہو. بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کریں. اولیاء کرام کی اس صفت بکثرت حدیث پاک میں مذکور ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو اطاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتا ہے. اور جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے ہو، یعنی یہ ولیوں کی صفتیں ہیں. بعض علماء نے اپنے اپنے طور پر صفتیں بیان فرمائی ہیں. صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ معنی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے. جیسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، یہ تمام صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی پیچھے جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یا ولی وہ ہے جو ایمان لائے متقی ہو. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈائریکٹلی اس کے اندر آ جاتی ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں. نمبر ایک، مستقبل میں انہیں مستقبل میں انہیں عذاب الہی کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے بعد وہ غمگین ہوں گے. نمبر دو، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے. یعنی نہ تو ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ مرتے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی ان کو یہ خوف ہوگا کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ فلاں چیز آئے گی تو فلاں چیز چلی جائے گی. جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے چلی نہ جائے، گھر ہے تو چھوٹ نہ جائے. تو فرمایا اللہ کے ولیوں کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا. نمبر تین، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ لوگ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں. ان تین کے علاوہ مزید اقوال بھی تفسیر کے اندر مذکور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صرف جس کے اندر بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں کی پہچان نصیب فرمائے، اپنے حقیقی بندوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.